التماس ہے تمام مومنین کے لیے بالعموم اور ہمارے برادر عزیز جناب یاسر حسن صاحب کی طبیعت ناساز ہے، بالخصوص ان کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار جہاد معصومین کے صدقے سے انہیں صحت عطا فرمائے۔ تمام مومنین کی صحت یابی کے لیے سب مل کے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد صلی علی محمد آل محمد۔ سورہ فاتحہ نظر شہداء کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنکر ولایتهم وغاصب حقوقهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَهُمْ راکعون۔ صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ خاصی دیر سے یقیناً آپ لوگ تشریف فرمائیں، لیکن ایک دفعہ سب مل جل کے ایک مجلسی صلوات پڑھ دیں تاکہ مجھے تھوڑی سی طاقت مل جائے مجلس پڑھنے۔ 5 روزہ مجالس اعزا کے سلسلے کی چوتھی تقریر آپ حضرات اس عزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان علی کون۔ میری استطاعت نہیں کہ میں بیان کر سکوں، آپ کی طاقت نہیں کہ آپ سن سکیں کہ علی کون ہے۔ پیغمبر ساری زندگی بتاتے رہے کہ علی کون، 23 سال مسلسل بتایا علی کون، اور اس کے بعد فرمایا اگر میں بتا دیتا کہ علی کون تو مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے پیروں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے۔ یہ لوگ علی کے متعلق وہی خیال کرتے کہ جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے کیا۔ تو میں نے تو علی کا اتنا تعارف کروایا ہے کہ جتنا سلمان اور ابو ذر برداشت کر سکے۔ عمران بھائی میرے جیسے نہیں، جتنا سلمان اور ابو ذر برداشت کر سکے اتنا بتایا ہے، ورنہ تم کیا جانو کہ علی کون؟ تمہارے
تمہاری عقل کتنی کہ تم سمجھو کہ علی کون؟ علی کا ایک دیوانہ سمجھاتا ہے، بس علی کا ذکر کرتے رہو، بس یہی تمہارے لیے کامی۔ فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے، کمال امروی صاحب، فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے، جس تک پہنچے گا وہ مجھے بتا دے گا، میرے بزرگ تشریف فرما ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم دریا کا کل پانی پی تو نہیں سکتے، دریا کا کل پانی پی تو نہیں سکتے، مگر اتنا ضرور پیا کرو جتنا تمہارا ظرف ہے۔ علی کیا ہے یہ تم سمجھ تو نہیں سکتے، مگر اتنے فضائل ضرور پڑھا کرو جتنا تمہارا ظرف ہے۔ بابا نے کسی موقع پہ لکھا تھا کہ سرحد فکر و تخیل سے کہیں بالا ہے۔ آج کچھ پڑھوں گا انشاءاللہ، سرحد فکر و تخیل سے کہیں بالا ہے، ارے نور کی آنکھ سے دیکھو تو علی اعلیٰ ہے۔ محمد امام پیچھے والے ساتھ نہیں دے رہے سلوات میں، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے۔ ابھی ہم آپ کو دیکھیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ جاگ جائیں۔ آج شب قدر بھی ہے، 20 تاریخ ہے، شب قدر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب آپ کو ایک سوال لے کے جا رہا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب ایک 10 سے زیادہ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں۔ عربی سمجھنے والے لوگ تھے، لیل کا مطلب نہیں جانتے تھے یا قدر کا مطلب نہیں جانتے تھے؟ لیل کا مطلب بھی جانتے تھے اور قدر کا مطلب بھی جانتے تھے، تو پھر قرآن نے کیوں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر؟ ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے درک کرنا، درک کا مطلب ادراک کرنا۔ تمہیں ادراک ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب بات پہنچے تو ذرا بتا دیجئے گا، معصوم سے پوچھا گیا یہ قرآن نے کیوں کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے لیلۃ القدر میری دادی کا قرآنی نام ہے۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ موضوع علی کون؟ ذرا بات دیکھیے کہاں سے جوڑ رہا ہوں اور کہاں تک پہنچے گی۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ مفتی نے لکھا اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب توجہ رکھیے گا، کہا عظمت کی بنیاد ہے قرآن۔ قرآن جس رات میں نازل ہو گیا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی ہے یا نہیں؟ بولیں گے سارے پیچھے تک تب پڑھوں گا اور نہ رک جاؤں گا۔ مجھے جاگنے کا ثبوت دیتے رہیے، اور ویسے بھی آج جاگنے کی رات ہے نا، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو ویسے بھی کل چھٹی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ابھی سنتے رہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے کہا ہاں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اسی قرآن نے کہا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس مہینے میں نازل ہو جائے، جس رات میں نازل ہو جائے، وہ رات تمام راتوں سے بہتر۔ اب لفظ میری زبان سے نکل گیا مہینہ، تو آئیے چلیے مہینہ بھی سنا دیتا ہوں۔ الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رات میں نے سنا دی تھی، مہینہ میرے منہ سے نکل گیا، اب میں نے اس کے لیے آیت سنا دی۔ الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مہینے میں قرآن آ جائے وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل، جس رات میں قرآن آ جائے وہ رات دوسری راتوں سے افضل۔ یہاں تک بات نہیں پہنچی تو پھر اگلے جملے کا مزہ نہیں آئے گا، لیکن جن تک پہنچ گئی انہیں مزہ آئے گا۔ کہا جس رات میں آیا وہ رات دوسری راتوں سے افضل،
جس مہینے میں آیا وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل، تو جس کے دن پہ آیا وہ تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے اتنی دھیمی صلوات نہ پڑھا کریں، یا تو پھر پڑھا نہ کریں، اور پڑھا کریں تو پھر ٹھیک سے پڑھا کریں۔ صلوات جو ہے نا وہ یعنی بیدار والی صلوات ہونی چاہیے، بیزاری والی نہیں۔ میں تو اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، مجمع چونکہ بہت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں آج بار بار۔ نعرہ حیدری! اپنے ہونے کا ثبوت دو، تمہارا صلوات پڑھنا اور نعرہ علی لگانا یہی بہت ہے۔ ہاں تو بلند پڑھا کرو جب بھی درود پڑھا کرو، اور جب بھی نعرہ علی لگایا کرو۔ کہا جو مہینہ قرآن جس میں نازل ہوا وہ دوسروں سے افضل مہینہ ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات دوسروں سے افضل ہے، تو جس نبی پہ آیا ہے وہ تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی دوسرے نبیوں سے افضل، اور پتہ ہے کتنا افضل؟ اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے کہ موسیٰ پہ کتاب آئی، داؤد پہ آئی، عیسیٰ پہ آئی، سب سے کہا کتاب چاہیے تو تمہیں آنا پڑے گا۔ ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کتاب چاہیے تو توریت کے لیے زبور کے اپنا کوہ طور پہ آؤ، وقت معین پہ آنا، وقت معین پہ آنا، پہلے نہیں آنا، اور جب پہنچ جاؤ تو نالین اتار کے آنا۔ جب پہنچ جاؤ تو نالین اتار کے آنا۔ یہ موسیٰ ہیں جن کے لیے وقت بھی طے ہے اور یہ بھی طے ہے کہ نالین اتار کے آنا۔ وہ مصطفیٰ ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کہا وہ مصطفیٰ ہیں، اتنے جلدی آؤ کہ نہ پہلے کا معاملہ رہے نہ بعد کا، وقت پیچھے رہ جائے، سرکار آگے بڑھ جائیں۔ ایک مقام پہ نالین اتارے، کہا نہیں، جو تم نے پہنا ہوا ہے، یعنی جو تم سے جڑا ہوا، جو تمہارے قدموں سے لپٹ جائے۔ اب اس سے زیادہ میں کیسے سمجھوں؟ تمہارے قدموں سے لپٹ جائے، وہ وہاں تک آ جائے۔ میرے بابا کا ایک یہ بڑا مشہور بند ہے کہ سیر معراج کو یوں احمد مختار بڑھے، سیر معراج کو یوں احمد مختار بڑھے، دم بدم جیسے سرعت رفتار بڑھے۔ بھائی پیچھے والے اگر سمجھ میں نہ آئے تو آگے والوں کو دیکھ کے داد دے دیں، اور آگے جو لوگ بیٹھے ہیں، عمران بھائی، محمود بھائی، آپ بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کرنا بھائی۔ غلام رسول صاحب، مولانا ندیم سرور، اب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، منصور بھائی ادا کر رہے ہیں، کمال امروی صاحب تو خود شاعر ہیں، اور اتنی اچھی تمہاری آواز، اور اتنا اچھا تم نے کلام پڑھا، اور تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ اس سے اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب تم لوگ آگے والے ہو نا، تو تم پیچھے والوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو، اور پیچھے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر مصرے سمجھ میں نہ آئے نا تو ان لوگوں کو دیکھ کے داد دے دیجیے گا۔ جہاں یہ داد دے رہے ہو آپ کہیے گا یہ داد دینے کی بات ہے، سمجھ میں نہیں بھی آیا داد دے دیجیے، کیونکہ یہ داد دے رہے ہیں، یہ بڑے سخنور لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ وہ والے لوگ نہیں ہیں کہ جو کسی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، یہ محبت میں آئے۔ اب یہ حیدر بھائی اتنی دور سے آئے ہیں سننے کے لیے، چھوٹا سا خطیب ہوں میں، چھوٹا سا خطیب، میرا کوئی بڑا نام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گلیمر ولیمر کچھ نہیں، اپنی شیروانی ٹوپی پکڑتا ہوں، آ جاتا ہوں، درویش آدمی ہوں، فقیر ہوں، فقیروں کی اولاد ہوں، بس۔ ہم درگاہوں والے لوگ ہیں، درباروں والے نہیں ہیں۔ ہم درگاہوں والے لوگ ہیں، درباروں والے نہیں ہیں۔ ابھی بات آئے گی، دیکھیے مجھے ندیم سرور نے حکم دیا ہے، جہاں تک بات پہنچے گی وہاں تک پہنچاؤں گا۔ سیر معراج کو یوں احمد مختار بڑھے، دم بدم جیسے سرعت رفتار بڑھے، رک گئی وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار بڑھے، وہ بھی حد آئی ملک رک گیا سرکار۔ ذرا سارے مل کے بولو نا بھائی۔ علی
مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولانا اسداد چاہیے تھا کہ وہ بھی حد آئی ملک رک گیا سرکار پڑھے کوئی جن تھا نہ ملک تھا نہ بشر تھا کوئی وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وہ وہاں پہنچ گیا جہاں فاصلہ ایک کمان یا اس سے بھی کچھ کم رہ گیا یا محمد ہے یا رب محمد اور کوئی نہیں ہے اچانک گفتگو ہوئی کسی کے لہجے میں گفتگو ہوئی میں نہیں کہہ رہا ایک آیت اللہ کا جملہ ہے کلام تو ہوا نا اور جب کلام ہوتا ہے تو لہجہ بھی ہوتا ہے بغیر لہجے کے گفتگو نہیں ہوتی روایت سن لو پھر مصرع سن لینا کہا جب گفتگو ہوئی تو ایک بار رسول نے کہا یہ لہجہ تو علی کا لہجہ ہے ایک بار کہا یہ لہجہ تو علی کا لہجہ ہے جواب قدرت آیا مصطفیٰ ہم نے تمہارے دل کی طرف جھانک کے دیکھا علی سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے اس لیے علی کے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں سلامت رہو آباد رہو ولی اللہ سلامت رہو ہم نے تمہارے دل کی طرف جھانک کے دیکھا چھٹے امام سے روایت اتنی ہی پڑھ رہا ہوں جتنی متفقہ ہے لہجے بھائی دیکھیے کلام ہوگا تو لہجہ بھی ہوگا گفتگو ہوئی کہا یہ تو علی کا لہجہ ہے ہم نے تمہارے دل کی طرف جھانک کے دیکھا علی سے زیادہ کسی کی محبت کو نہیں پایا اس لیے علی کے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں تاکہ تمہارا دل قوی رہے مضبوط رہے سیر معراج کو جو احمد مختار بڑھے دم بدم جیسے صورت رفتار بڑھے رک گئی وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار بڑھے وہ بھی حد آئی ملک رک گیا سرکار بڑھے کوئی جن تھا نہ ملک تھا نہ بشر تھا کوئی پردہ نور میں مستور مگر تھا کوئی پردہ نور میں مستور مگر تھا کوئی وہ محمد سے تخاطب وہ علی کا لہجہ وہ محمد سے تخاطب وہ علی کا لہجہ وہ پیغمبر کے رفیق ازلی کا لہجہ پردہ حق میں خالق کے ولی کا لہجہ ارے صاف پہچان لیا گل نے کلی کا لہجہ صاف پہچان لیا گل نے کلی کا لہجہ کب پیغمبر نے سنی اور کسی کی آواز دوسرے مصرے میں داد چاہیے سرکار میں بڑے دل سے سنا رہا ہوں کب پیغمبر نے سنی اور کسی کی آواز حق کی آواز ہے دراصل علی کی آواز حق کی آواز ہے علی والا بھرپور جواب حق کی آواز ہے دراصل علی کی آواز ہے پھر کہنے والے نے کہا اوصاف محمد کروں تحریر کہاں تک علی کون سمجھانا ہے اوصاف محمد کروں تحریر کہاں تک ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک اب 14 مصرے میں مجھے نہیں پتا کتنی رات ہوگی دیکھیں ردیف کا مزہ لیجیے اوصاف محمد کروں تحریر کہاں تک ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک نالین محمد جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ لوگ بتائیں گے یا علی یا علی چھٹے مصرے پہ آپ لوگ بتائیں گے کہ کتنے لوگوں تک بات پہنچ گئی اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے بازو ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے علی بات سلامت رہے آپ آباد رہے
हमारे हैं वो नारा अली। जी आप हैदर भाई सलामत रहें, आप सलामत रहें। खिले हुए चेहरे, खुदा की कसम तुम्हारे माओ की ये दूध की तासीर है, तुम्हारे पाकीज़ा लहू की गवाही है। जो अली के जिक्र पे चेहरे खिल रहे हैं ना, जियो अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा है, कलंदर का कौल है। अल्लाह की रजा है, कलंदर का कौल है। मुनकिर का दिल जला के कहो या अली मदद। दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद करके अली के चाहने वालों, हुसैन के मातमदारों, अब्बास का आलम उठाने वालों, दोनों हाथ बुलंद करके नारे आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। अब लुत्फ लीजिएगा जो जुमला कहने जा रहा हूँ। कहा मेराज पे पैगंबर, इतने जल्दी आओ कि वक्त पीछे रह जाए, तुम आ जाओ, न पहले का मसला न बाद का। मूसा वक्त पे आना, पहले आ गए तो पहले क्यों आ गए? पहले क्यों आ गए? वक्त तय था। नाले में उतार के आओ, तो उसका मुस्तफा से क्या मुकाबला करें? जिसके जैसा मूसा न हो, जिसके जैसा मूसा न हो, उसके जैसे तुम बनने चले हो। उसके जैसे तुम बनने चले हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसके अच्छा कहा, देखो वो मूसा का स्टेटस है, ये तुम्हारा स्टेटस है, ये तुम्हारा मकाम है। उन्हें किताब लेने के लिए आना पड़ेगा, मगर तुम वो हो कि तुम जहां होगे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र आज है ना, इसलिए मैंने बात यहाँ से शुरू की है, पहुंचूंगा अली कौन पे। कहा उनको आना पड़ेगा, लेकिन तुम वो हो कि जहां होगे वही का फरिश्ता वहीं आएगा। अब तुम सफर में हो तो सफर में आएगा, हजर में हो तो हजर में आएगा, कयाम में हो तो कयाम में आएगा, नमाज में हो तो नमाज में आएगा, रुकू में हो तो रुकू में आएगा, सजदे में हो और कोई पुष्ट पे आ जाए तो वहां आएगा। जहां तुम हो वहां वही का फरिश्ता आएगा। तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा किताब लेने के लिए। अली कौन समझा रहा हूं, पहुंच जाए बात तो बताइएगा। वो मुस्तफा जो कुरान लेने नहीं गया, 13 रजब को अली को लेने काबे तक आ गया है। कुरान लेने नहीं गया। का दरवाजा आले नबी से पस्त है हर घर का दरवाजा। अली वाला अली तक फिक्र इंसान जा नहीं सकती, बहुत ऊंचा है शहर में पैगंबर का दरवाजा। बेशक करामत रहे आप। एक भरपूर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, कुछ मिट गए कुछ मिट ही जाएंगे, शबी तेरा नाम मिटाने वाले। इन्होंने शेर पढ़ दिया ना, अब देखिए इनके मिसरे से मिसरा सुना रहा हूँ। फर्द हैरत में है अब तक ये जमाने वाले, फर्द हैरत में है अब तक ये जमाने वाले, कोई हैदर का सा घर है न घर आने वाले। सलामत रहो, ये हाथ उठे रहें और इसी तरह अली की विलायत की गवाही देते रहे। आबाद रहें आप। चौथा मिसरा सुनिए और ये सोच के सुनिए कि ये एक अहले सुन्नत शायर के शेर है। ज्यादा मजा आता है ना। मैंने कल भी कहा था अली की विलायत जो है ना वो फिरकों की मोहताज नहीं है। एक अहले सुन्नत शायर कह रहे हैं खुमार फारूकी साहब
اور انہوں نے غضب کے مصرے لکھے ہیں، فرد حیرت میں ہیں اب تک یہ زمانے والے، کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے، سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے، سر بلند آج بھی ہے سر کو کٹانے والے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ کہا وہ 13 رجب کو لینے کعبے تک آ گیا۔ دو ہی مقامات ہیں کہ جہاں پہ یہ کہا گیا ہے، یعنی پیغمبر خود گئے ہیں۔ ایک ہے 13 رجب کہ جب پیغمبر خود گئے علی کو لینے، دوسرا وہ مقام کہ جب کہا گیا آج جو آیت آنی ہے اس کے لیے آپ کو اپنی بیٹی کے گھر جانا ہوگا۔ وہ آیت وہیں کے لیے، یہ واحد مقام قرآن کی آیتوں میں کہ جس کو لینے کے لیے پیغمبر گئے ہیں، انما یرید اللہ، اس آیت کے لیے کہا ابھی تک اور آنے والی تمام آیتیں وہاں آئیں گی جہاں آپ ہوں گے، لیکن آج آپ کو جانا پڑے گا۔ میں نے علی کے لیے سنا دیا نا کہ پیغمبر قرآن لینے کہیں نہیں گئے۔ دوسری بات کہہ دوں اور سنیں گے آپ، اتنا اچھا سنا ہے، میں نے پوری تاریخ کو چیلنج کیا، مجھے کوئی مقام لا کے دکھاؤ کہ جب وہی نازل ہو رہی ہو تو پیغمبر تعظیم میں کھڑے ہو گئے ہو۔ نہیں پہنچے لوگ، میرے گھر کی کتابوں سے نہیں اپنے گھر کی کتابوں سے دکھا دو کہ جب آیتیں نازل ہو رہی ہوں تو پیغمبر تعظیم میں کھڑے ہو گئے ہوں۔ جملہ محسوس کریں گے، کہا وہ مصطفیٰ جو قرآن کی آیتوں کے نزول کے لیے تعظیم میں کھڑا نہیں ہوتا، فاطمہ آ جائے تو تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ متفقہ روایتیں پڑھ رہا ہوں، متفقہ روایتیں پڑھ رہا ہوں، صرف میرے گھر کی روایت نہیں، فاطمہ کی تعظیم میں بلند ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو سب نے لکھا نا کہ فاطمہ کی تعظیم میں بلند ہو جاتے ہیں، فاطمہ کی تعظیم میں بلند ہو جاتے ہیں، سب نے لکھا ہے، 73 فرقوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب میں ایک سوال کروں، پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ سنت کہلاتا ہے، اور میرے مسلمان دوستوں کو سنت سے پیار بہت ہے۔ سنت سے پیار بہت ہے نا، ہمیں ان سے پیار ہے جنہیں سنت سے پیار ہے۔ اب اتنا پیار ہے میرے نبی کے طریقوں سے، بڑی بڑی زلفیں رکھیں گے، سنت ہے، بالکل ہے، داڑھی رکھیں گے، سنت ہے۔ اب یہ 4 انگشت ہے یا اس سے کم، یہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر ہے۔ میں ایک بات میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ اچھے دکھیں۔ میں نے احتیاط سے بات کر دی، کہیں آپ سنت کا نام لے کے ایسا حولیہ نہ اختیار کریں جس سے ڈر لگنے لگے۔ دیکھیے بات پہنچانا ضروری ہے نا، میں تو ساری کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا اب داڑھی اتنی ہو جائے اتنی سنت ہے، بالکل ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہاتھ میں مسواک رکھنا سنت ہے، بالکل ہے۔ ٹخنے سے اوپر پاجامہ رکھنا آپ کے کتابوں میں لکھا ہے، سنت ہے، اچھی بات ہے، آپ کو سنت سے پیار ہے، یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہے، صحیح ہے، آپ کریں۔ لیکن یہ کندھے پہ رومال رکھنا کون سی سنت ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ ایک بات جو سب جگہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی پیغمبر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ نے ہر سنت کی پیروی کی، یہ کیوں نہ کہا کہ ہر باپ کے لیے بیٹی کی تعظیم میں بلند ہو جانا بیٹی ہونا اور ہے، فاطمہ ہونا اور ہے۔ بیٹی کی تعظیم میں بلند نہیں ہوتے ہیں، فاطمہ کی تعظیم میں بلند ہوتے ہیں۔
ایک صلوات پڑھ دیں ذرا شہزادی کی ذات پر. انتہا سے زیادہ اس کی عظمت کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں؟ متبرک ہے تو میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں. اب جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ کیسے مانگے؟ ہاں، جس کے دل پہ نازل ہوا ہے وہ کیسے مانگے، وہ کیا کرے؟ میں نے ایک منظر دیکھا جس سے مجھے بالکل یہی منظر نگاہوں میں آ گیا جو شب قدر میں ہم قرآن پہ ہاتھ میں لے کے دعا کرتے ہیں. کہا جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے غدیر کے دن اس نے علی کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا اور دعا کی اللہم والمن والا ہو. اللہم والمن والا ہو وعاد من آدہ ہو وانصر من نصرہ واغزل من خذلہ. پالنے والے تو اسے دوست رکھ جو اس علی کو دوست رکھے. تم قرآن اٹھا کے دعا کرتے ہو، جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ علی کو اٹھا کے دعا کرتا ہے. اور گھبرانا نہیں کہ علی کو اٹھا کے دعا کیوں کرتا ہے. فتح مکہ بھول گئے کیا؟ فتح مکہ بھول گئے کیا؟ ابھی تو مجھے سنانا ہے نا کہ کس نے کاندھوں پہ کس کو اٹھایا تھا. اس سے تو تم انکار کر نہیں سکتے. کہا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. یہ میرے گھر کی روایت نہیں ہے، یہ سارے لکھنے والوں نے لکھا ہے. کہا کہ لوگ آتے تھے پیغمبر سے کہتے تھے دعا کریں تو دعائیں قبول ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی روایت لکھی ہے کہ بہت سارے لوگ وہ تھے جو علی کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے سرکار آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کریں دعا قبول ہو جائے گی. کرتے تھے دعا قبول ہو جاتی تھی. کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا، تکلیف ہوئی. ہاں میں کہہ رہا تھا نا ابھی کہ بھائی پہلے تو علی کے فضائل دوسروں کو ہضم نہیں ہوتے تھے، اب اپنے والوں کو بھی ہضم نہیں ہوتے. اب میں باہر والوں کے لیے نہیں پڑھتا کہ کوئی باہر سے اندر آ جائے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اندر سے باہر نہ چلا جائے. تو فضائل علی سناتے رہو سناتے رہو سناتے رہو سناتے رہو. اب سنیے آپ. کہا کچھ لوگوں کو ہوا پیٹ میں درد کہ یہ علی جب دعا کرتے پوری کیسے ہوتی ہے. چلو رات کی تاریکی میں چھپ کے دیکھیں گے کہ یہ کرتے کیا ہیں آخر. جب پہنچے تو رات کی تاریکی میں دیکھا سجدے میں علی نے سر رکھا ہوا ہے، دعا کر رہے ہیں اللہم بحق حبیب کا، اے پروردگار تجھے اپنے حبیب کا واسطہ. ایسے ہاتھ باندھ کے نہیں میرے دوستو، ہمارے یہاں ایسے عبادت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہاتھ کھول کے عبادت ہوتی ہے. ہاتھ کھول کے عبادت کرو. آج پڑھنے دو مجھے، بڑے مختلف مزاج سے پڑھ رہا ہوں میں. میرے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے سنو بھائی یہ من بھر کا سر ہلانے سے بہتر ہے چھٹان بھر کی زبان ہلا دیا کرو. زبان ہلایا کرو بھائی. سنو کہا اللہم بحق حبیب کا، دعا کر رہے ہیں علی پروردگار تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، فلاں کو بیٹا دے دے، فلاں کو رزق دے دے، فلاں کو صحت دے دے. جو دعا ہے اللہم بحق حبیب کا. سارے کہنے لگے یہ کوئی علی کا کمال تھوڑی ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو نام حبیب کا لیتے ہیں یعنی مصطفیٰ کا. چلو چل کے مصطفیٰ کو بتائیں آپ کے نام کی وجہ سے علی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. علی کا کوئی کمال نہیں ہوگا. سارے بڑے خوش خوش جا رہے ہیں رات کی تاریکی میں. اب مصطفیٰ کے دروازے پر جائیں گے، ان کو بتائیں گے علی کا کوئی کمال نہیں، آپ کے ناموں کا صدقہ ہے. جب پہنچے نبی کے دروازے پر تو دیکھا نبی نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. کہا نبی نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے اللہم بحق ولی کا، پالے والے تجھے علی کا واسطہ اس کو رزق دے دے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. تم سمجھے نہیں علی کو؟ تم سمجھے ہی نہیں علی کون. علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا. ایک مسلمانوں کے بہت بڑے بزرگ جو ہر طرح بڑے قداور صحابی
وہ کہتے ہیں کہ علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اگر مجھے مل جاتی تو میں کائنات کے خزانوں سے بہتر جانتا. اور یہ بھی ایک بات میں بتا دوں، سب نے علی کے فضائل پڑھے ہیں. تم جن کو مانتے ہو نا وہ بھی علی کو ہی مانتے ہیں، اور صرف مانتے ہی نہیں ہیں، مانگتے بھی ہیں. اس لیے اگر کسی کو کہہ دینا کہ تم غلام زادے ہو تو وہ کہتے ہیں لکھوا کے لے آؤ، روز محشر کام آ جائے گا کہ غلام کہا تھا. آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ کس سے غلامی کی سند چاہیے. کہا 3 چیزیں ایسی مل گئی علی کو جو مجھے مل جاتی تو کائنات کے خزانوں سے افضل تھا. کہا کون سی 3 چیزیں؟ کہا رسول نے علی کو فاطمہ کا ہمسر قرار دیا. رسول نے علی کو فاطمہ کا ہمسر قرار دیا. کہا دوسری، کہا کاش خیبر کا علم مجھے مل جاتا. حضرت ہی رہ گئی. اور تیسری، کہا آیت النجوہ. علی کون؟ آیت النجوہ. یہ آیت النجوہ کیا ہے ذرا جا کے قرآن میں پڑھ لینا، جلدی سے بتا دیتا ہوں. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس پہ صرف علی نے عمل کیا ہے، نہ کسی نے کیا نہ کوئی کر سکتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے کہ نہ کوئی کر سکتا ہے؟ چلو کیا تو ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منسوخ ہو گئی. اب منسوخ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ منسوخ ہونے سے مطلب یہ ایک حکم آیا، اس کے بعد اللہ نے اسے واپس لے لیا. جیسے سرکار نوٹیفیکیشن کرتی ہے ڈبل سواری پہ پابندی ہے، پھر واپس لے لیتی ہے. یہی ہے نا بھائی. اسی طرح وہاں سے سرکار کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن آیا پھر واپس لے لیا گیا. تو یہ آیت نجوہ کیا ہے؟ کا آیت نجوہ یہ ہے کہ پیغمبر جب نماز پڑھا چکتے تھے تو بہت سارے لوگ پیغمبر کو گھیر لیتے تھے، اور اب ساری باتیں ادھر ادھر کی تو پیغمبر بہت دیر کھڑے رہتے تھے. تو آیت آئی جو نبی سے بات کرے وہ 1 درہم صدقہ کیا کرے. اب جو نبی سے بات کرے وہ 1 درہم صدقہ دیا کرے. اچھا چلو بھائی، اب آیت آ گئی نا تو اب لگ گئی دفعہ 144. اب نہیں جمع ہو رہا ہے. اچھا کیسے لوگ تھے؟ یہ دیکھیے یہ لگایا گیا فلٹر تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے نزدیک نبی سے بات کرنا 1 درہم کے بھی برابر ہے کہ نہیں ہے. صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. تھوڑا سا چیک کیا گیا ہے، تھوڑا سا. کہا جب یہ آیت آئی نا کہ صدقہ دو نبی سے بات کرنے سے پہلے، سارا مجمع چھٹ گیا. جملہ لیں گے آپ؟ اے جو مال نہ دے سکے وہ جان کیا دے گا؟ کیا جان دے گا؟ اچھا کہاں ابھی تو مال کی بات کر رہا ہوں نا، تنہا علی رہ گئے. ابھی تو مال کی بات ہو رہی ہے، ذرا جان کی بات بھی کروں گا. گھبرائے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ مجھے لگ رہا ہے آج مجمع جو ہے نا بہت بیدار ہو کے سن رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے تو میں کچھ سناؤں گا. کہا بھائی صدقہ دیا کرو پھر نبی سے بات کرو. آیت نجوہ. ان صاحب نے کہا نا 3 چیزیں مل جائیں، اس میں سے ایک آیت نجوہ ہے. جب آیت آئی اگلے دن کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. 10 درہم ہیں. ایک صدقہ کیا، پیغمبر سے سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیا. دوسرا صدقہ کیا، دوسرا سوال، پیغمبر کا جواب. تیسرا صدقہ، تیسرا سوال. چوتھا صدقہ، چوتھا سوال. 10 سوال کیے علی نے، پیغمبر نے 10 جواب دیا. اب اتنی دیر دیکھ لیا کہ کوئی نہیں آیا، علی نے آیت پہ عمل کر دیا. اب سارے کھل کے سامنے آ گئے کہ صرف وقت ضائع کرنے والے ہیں، سارے وقت ضائع کرنے والے. اللہ نے کہا ہم نے آرڈر واپس لے لیا.
آیت کو ہم نے واپس لے لیا، حکم منسوخ ہو گیا۔ اس طرح آیت نجوہ وہ آیت ہے جس پہ صرف علی نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ تو کہا 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو مجھے مل جاتی تو کائنات کی فضیلتوں سے افضل تھیں۔ اس میں یہ ہے فاطمہ کا ہمسر قرار دینا، روز خیبر علم ملنا اور آیت نجوہ۔ اب آئیے ذرا چلیں اپنی منزل کی جانب واپس، جہاں کل بات روکی تھی۔ ہجرت ہوئی اور آ گئے مدینے، اور اب جو مدینے پہنچے تو پیغمبر نے کیا ایک ٹریٹی سائن یہودیوں کے ساتھ، وہ ہو گیا۔ اچھا جی، استقبال ہوا ہے مدینے میں، جو مدد کرے وہ ہے ناصر، جو ہجرت کرے وہ ہے مہاجر۔ ہم بھی تو مہاجر ہیں نا بھائی، مگر ایک جملہ کہہ دوں، وہاں پہ تو مہاجروں کی مدد ہو گئی تھی، یہاں پہ کوئی نہیں کرتا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بھرپور پڑھے نا ذرا صلوات، بھرپور پڑھے نا۔ فرق بہت سچ کہتا ہوں، کچھ پھولوں میں کچھ ہاروں میں، وہ بستر نبوی کا مالک ہو رونے والے گھروں میں، وہ پاگل ہیں جو کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ علیمہ سلامت رہے آپ۔ اب چونکہ انہوں نے خاروں کا تذکرہ کر دیا، میں کیا کروں، میں خود بھی شاعری بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کیا کروں حیدر بھائی، وہ میرے اندر سے نا کچھ ہونے لگتا ہے جب میں مصرع سن لیتا ہوں، شاعری سن لیتا ہوں نا تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ اچھا، پنجاب میں شاعری بہت شوق سے سنی جاتی ہے، پنجاب میں شاعری اور اردو بہت شوق سے سنی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کا ایک خاصہ ہے۔ جتنا کام وہاں ہو رہا ہے نا اردو پہ، اتنا یہاں نہیں ہو رہا۔ مرزا غالب کے ایک مصرے پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ پنجاب یونیورسٹی میں۔ سنیں، اب آپ نے خاروں کا تذکرہ کر دیا نا، یہ آہستہ سے مصرع پڑھتے ہیں، مجھ تک پہنچتی ہے۔ اب آپ پڑھیں گے نا تو ذرا زور سے پڑھیے گا تاکہ تمام لوگ سنیں۔ ابھی انہوں نے ایک مصرع پڑھا جس میں خاروں کا تذکرہ ہے، ذرا سنیں آپ، میں آپ کو 2-3 مصرے سنا دیتا ہوں۔ کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ندیم سرور کہاں چلا گیا بھائی، سننا بھائی رضوان۔ کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اب جس کے دل کی آواز ہے وہ ہاتھ نیچے نہ کرے، شاید کہ تمہیں یہیں سے بھیک مل جائے۔ کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ جیو سلامت رہو، مصرع لے لو چونکہ میرے بھائی نے پڑھ دیا۔ کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ علاج کوئی نہیں اس کی بد نصیبی کا جو پھول چھوڑ کے خاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ کوئی نہیں اس کی بد نصیبی کا جو پھول چھوڑ کے خاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ارے بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان۔ علی کون، علی کون بھائی، یہ مصرے تو سنانے ہیں نا، کیا کروں۔ اب ممبر پہ عطا ہو گئے، حیدر بھائی نے تو 1000 دفعہ سنے، منصور بھائی، عمران بھائی، محمود بھائی اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں مصرے خزب کے ہیں، قیامت کے مصرے نہیں معلوم میں نے اس ممبر سے کب پڑھے تھے، آج عطا ہو گئے تو سن لیجئے۔ کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ علاج کوئی نہیں اس کی بد نصیبی کا جو پھول چھوڑ کے خاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ستارہ کرتا ہے سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو پھر کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ ستارہ کرتا ہے سجدہ علی کی چوکھٹ پر، تو پھر کیوں یہ لوگ ستاروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ ارے بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان کہ گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ سلامت رہو۔ یا علی، یا علی، یا علی،
भीख मांगते हैं, मांगते रहो, फिरते रहो, दर बदर हो जाओ, तुम्हें मालूम ही नहीं कि कहाँ से मांगना है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अब कहा कि महाजरों को और अंसार को भाई भाई बनाओ। भाई भाई बनाए गए। मैंने वही कहा ना, मुत्तफ़िक़ा पढ़ूंगा। पैगंबर ने भी ऐसे भाई बनाए हैं कि एक भाई को देखो तो पता चल जाए कि दूसरा कैसा होगा। अब मैं सारा तो नहीं बता सकता कि किसको किसका भाई बनाया है, ये जाके आज आप होमवर्क कर लीजिए। लेकिन ऐसे बनाए कि एक दूसरे का आईना हो। यानी एक को देखो तो दूसरा समझ में आ जाए कि ऐसा ही होगा, और वैसा ही निकला, क्योंकि पैगंबर के बनाए हुए भाई। सारे भाई बना दिए, सबके बना दिए, एक ही तो रह गया। उदास बैठा, कहा उदास क्यों हो या अली? कहा आपने सबको सबका भाई बनाया, मुझे किसी का भाई ना बनाया। मुत्तफ़िक़ा हदीस सुना रहा हूँ, मुस्कुरा के कहा या अली अंता अखी, या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। ये सब एक दूसरे के भाई हैं, तुम मेरे भाई हो, यहाँ भी और वहाँ भी। और इसलिए अपना भाई बनाया है कि ये सब एक दूसरे का आईना है। एक को देखे तो दूसरे को पहचाने। तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें देखें तो मुझे पहचाने। मेरे बाबा का एक शेर है कि जिसकी जो शान हो वैसा ही वसी मिलता है। जिसकी जो शान हो वैसा ही वसी मिलता है। हो पैगंबर जो मोहम्मद तो अली मिलता है। अली को मिलने के लिए भी मोहम्मद जैसा चाहिए। कहा भाई बन गए, इसको कहते हैं मवाखात। अली कौन? हिजरत हो गई, अब आगे बढ़िए। पहली जंग बद्र है, फिर ओहद है, फिर खंदक है, फिर खैबर है, फिर हुदैबिया है, फिर फतेह मक्का है, फिर मुबाहिला है, फिर गदीर है। अब मैं क्या क्या सुनाऊं, मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा। नदीम सरवर ने पहले कह दिया आपने मौजू ऐसा सुना है सारी जिंदगी पढ़ते। अली कौन? तो क्या क्या सुनाऊं, अब वक्त पूरा हो गया। बद्र पहली जंग मुसलमानों की, जल्दी से सुन लो बस। कब पहली जंग है मुसलमानों की। इस जंग में रिवायत लिखी गई है, सबने लिखा है। पानी लेने के लिए भेजा तक फलां तुम चले जाओ, ना ला सका, दूसरे को कहा ना ला सका, तीसरे को कहा ना। जब कोई पानी ना ला सका तो अली गए पानी लेने के लिए, और जब पानी लेके वापस आ रहे थे ना, तो अल्लाह ने 3 फरिश्तों को लीडर बनाकर 1,000 सबको साथ किए, यानी 3,003 हो गए। और जब अली पानी लेके जा रहे थे तो अल्लाह ने कहा जाओ अली पर सलामती भेजो। ये है बद्र, वो दिन की जब 3,003 फरिश्तों ने अली पर सलामती भेजी। तुम बड़े फख्र से बताते हो कि 70 मार दिए थे मुसलमानों ने, सारे मुसलमानों ने मिलकर मारे थे 34, अकेले अली ने मारे थे 36। तो बद्र की जंग तुम जीत गए, और उसके बाद फिर वो आए ओहद में। लेकिन ओहद में क्या हुआ वो भी आपको मालूम है। ओहद की जंग में पैगंबर ने कहा था यहाँ रहना, जब तक मैं ना कहूं। जब तक मैं ना कहूं ना नीचे नहीं आना। मगर क्या हुआ साहब, माले गनीमत की मोहब्बत बहुत है। जैसे ही माले गनीमत नजर आया सब उतर पड़े। जब सब उतर पड़े तो सबने हमला कर दिया काफिरों ने। सब सुनी हुई बातें 3री क्लास 4थी क्लास में पढ़ाई जाती हैं। जब काफिरों ने हमला कर दिया, हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
سلامت رہیں آپ، جیئیں آپ آباد و شاد رہیں. یہ علی کی محبت ہی جو ہے رات کے 12 بجے لوگ بیٹھے ہوئے اتنے غور سے سن رہے ہیں. کون کس کا تذکرہ سنتا ہے بھائی؟ کون سنتا ہے؟ کس کا تذکرہ سنتا ہے؟ آپ 4 لوگ تو جمع کر کے دکھائیں نا ذرا، پھر ہم مانیں. بڑا آپ کو غوغا ہے، بڑا آپ کو غرور ہے، بڑا آپ کو وہ ہے کہ فلاں جو ہے بیت المال سے بے طریق بانٹتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. علی نے تو بیت المال سے کسی کو کچھ نہیں دیا، ایک پائی نہیں دی، اپنے بھائی کو نہیں دی. ہیں بیت المال بانٹے آپ، دسترخوان امام حسن کا چلتا رہے. آج تک امام حسن ہی کھلا رہے ہیں اور بنا تفریق مذہب و مسلک کھلا رہے ہیں. کا احد کی جنگ آ گئے اتر کے، کافروں نے حملہ کر دیا. اب جو حملہ کر دیا تو اب بات چلی گئی وہاں تک کہ پیغمبر تک پہنچ گئے. جنگ کرتے 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 دوران جنگ علی کی تلوار ٹوٹ گئی. یہی تو وہ جنگ ہے کہ جس میں علی کی تلوار ٹوٹ گئی. جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو آئے جب پیغمبر کے پاس، کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، اسلحہ چاہیے. کہا انتظار کرو، انتظار کرو. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار چاہیے. اتنے ہی دیر میں آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک اور بھی مجاہد آیا. اس نے کہا میری تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے، کوئی ہوگا لڑنے والا. اس نے آ کے کہا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. آپ نے ایک یہ اٹھائی لکڑی اور کہا کہ یہ لے جاؤ، اسے لڑ لو. تو ایک اور آیا، اس کو ٹہنی اٹھا کے دے دی، کہا اسے لڑ لو. تو علی کہتے یا رسول اللہ آپ نے ان کو تو دیا ہے، مجھے بھی دے دیجئے. ایک بہت بڑے عالم کا جواب ہے، پہنچ گیا تو بہت مزہ آئے گا. اور آج تو آپ نے ہر لفظ کی قیمت ادا کی ہے. علی آتے ہیں بار بار، سرکار تلوار چاہیے، کہا انتظار کرو. علی کو انتظار کیوں کروا رہے؟ ایک عالم کا جواب ہے، کہا رسول کا جواب یہ ہوگا جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا. جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا. اور کچھ ہی دیر گزری کہ آسمان سے صدا آئی، لا فتح الا علی. سارے مل کے بولے ذرا، لا فتح الا، لا سیف الا ذوالفقار. عزیزان گرامی قدر، تلوار آئی علی کے پاس. اب کمال تلوار ہے. بابا کے مصرے ہیں، لوہا کسی کی دیکھ کا کم مانتی ہے یہ، کیا کثرت سپاہ کو گردانتی ہے یہ، ٹہرے کہاں کہاں پہ چلے جانتی ہے یہ. ارے تیغ علی ہے، نسل کو پہچانتی ہے. یہ تھی صاحب احد، اور اب سب بھاگ گئے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، تاریخ میں سب نے لکھا ہے، کہا سب چلے گئے. موسیٰ نے عرض کی کہ تو رب کریم ہے، حیدر کا رتبہ کیا بلا مجھ سے عظیم ہے. آئی ندا یہ عرش سے موسیٰ و دم بدم، حیدر میری کلام ہے اور تو کلیم ہے. علیم اور کہا سب چلے گئے، رہ گئے تنہا علی. ایک علی ہے جو چاروں طرف سے پیغمبر کا اسکواڈ کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. سب چلے گئے. بعد میں پیغمبر نے پوچھا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہ چلے گئے؟ میں تو عزت اور احترام کا قائل ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ بات تو یہی ہے. سب چلے گئے تو تم کیوں نہ چلے گئے؟ علی کا جواب تھا جو تاریخ میں لکھوانا تھا، بس اتنی سی بات تھی. علی نے پتہ ہے کیا کہا؟ کیا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ایمان لانے کے بعد کفر پہ واپس پلٹ جاتا؟ کیا ایمان لانے کے بعد کفر پہ واپس پلٹ جاتا؟ جلدی سے سن لو، یہ احد تھی. اس کے بعد خندق کی جنگ وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں ایک شخص پھلانگ کے آ گیا اور اس نے آ کے پیغمبر کے خیمے پہ نیزہ گاڑ دیا. یہ جلال پوری تاریخ رسالت میں نہیں ہے کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں. جب اس نے کہا نا تو پیغمبر نے کچھ الفاظ کہے تھے، وہ الفاظ کبھی نہیں کہ کون ہے جو اس قلب کی زبان بند کرے. کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ وہ کہہ رہا ہے تم میں سے ہے کوئی کہ جو آئے یا تو مجھے مارے یا مر جائے.
مجھے مارے گا تب بھی جنت، اور اگر مر جائے گا تو شہید ہو کے جنت۔ اس نے تو عقیدے پہ حملہ کر دیا۔ آؤ نا مقابلہ کرو مجھ سے۔ کہا سارے ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہلیں گے تو اڑ جائے گا پرندہ۔ پیغمبر نے کہا کوئی ہے؟ وہی جوان اٹھا، بیٹھ جاؤ۔ کوئی ہے؟ پھر وہی جوان اٹھا۔ کوئی ہے؟ پھر وہی جوان اٹھا۔ جب تیسری دفعہ اٹھا، کمال یہ ہے کہ پیغمبر نے علی کو سجایا۔ علی کے سر پہ اپنا عمامہ رکھا، دوش پہ اپنی عبا رکھی، کمر میں اپنا پٹکا پہنایا، سجایا علی کو، اور پھر کہا یہ کل ایمان ہے۔ جو کل، یہ حدیث بھی متفق ہے، کہا یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ میں آج تک یہ سمجھ رہا تھا کہ شیطان کل کفر ہے۔ اچھا حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ ابلیس کل کفر ہے، یہ تو آیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ آیت ہے، وہ کافر ہے۔ یہاں پہ آیا یہ کل کفر ہے۔ اس کو کیوں نہیں کہا وہ کل کفر ہے؟ اس کو کیوں کہا؟ کہا یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا پھر مجھے آگے بڑھنا ہے، علی کون سمجھا رہا ہوں، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ ابلیس کو نہیں کہا کفر، یہاں کہا کل کفر۔ میزان عطا کرنی تھی جو علی کے مقابلے پہ آئے گا نا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا آج مجھے جو علی کی فتح یابی کی خبر سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب سارے چڑھ گئے درختوں پہ جن کے سروں پہ پرندے، جنگ دیکھ رہے علی کی، فتح یابی کی خبر سنا دیں گے جنت مل جائے گی۔ کل بھی علی کے فضائل سنا کے جنت ملتی تھی، آج بھی علی کے فضائل سناتے ہیں۔ فضائل سناؤ علی کے، بس یہ خندق چھوڑ لو، آگے بڑھ لو، خیبر 39 دن تک لوگ جاتے رہے اور آتے رہے۔ 40ویں دن پیغمبر نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ بس یہاں پہ تقریر ختم کر دوں گا، وقت ہو گیا، گھڑی میں نے دیکھ لی۔ ایک خطیب کا جملہ ہے، آپ کے مزاج کا ہے، اچھا لگے تو بتا دیجئے گا، اسے داد دے دیجئے گا۔ 40ویں دن پیغمبر نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ داڑھیوں والوں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ وہ رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، اللہ کا محب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ وہ جب تک پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نہ دے دے۔ علامہ نقل صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ حدیث کہ کل علم میں دوں گا، اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک جتنے جا رہے تھے وہ خود علم لے کے جا رہے تھے، پیغمبر نے نہیں دیا تھا۔ ایک گوشہ ہے نقل صاحب کا تقریر کا حوالہ، ابھی تک جتنے کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر پیغمبر نے کسی کو علم دیا اور وہ واپس آ گیا تو یہ پیغمبر کے حسن انتخاب پہ کوسچن مارک آ جائے گا کہ پیغمبر نے ایسے کو انتخاب کر لیا جو گیا اور شکست کھا کے واپس آ گیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو پیغمبر نے کہا کل علم میں دوں گا، کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مرد ہوگا۔ ساری رات جاگتے رہے کہ شاید ہمیں علم مل جائے، ساری رات جاگتے رہے کہ شاید ہمیں علم مل جائے۔ تم جاگتے رہو، وہاں اللہ نے رسول سے کہا ناد علی مظہر لجا،
ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب، پکارو اس کو جو عجائبات کا مظہر ہے، پکارو اس کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ خیبر میں علم علی کو ملا، اور اب علی علم لے کے چلے ہیں اور جا کے پتھر بگاڑا ہے۔ ہو گئی تقریر، اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ میں آپ کو 6-7 منٹ کی زحمت اور دوں گا، اور اس کے بعد مصائب کے کچھ فقرے ہیں۔ کہا پتھر پہ علم گاڑا، یہودی جو اوپر بیٹھے تھے نا، نجومی، وہ کہنے لگے ابھی تک تو ہمارے ستارے یہ بتا رہے تھے کہ 1000 سال تک ہماری حکومت کہیں نہیں جائے گی، ابھی تک ہمارے ستارے یہ بتا رہے تھے کہ 1000 سال تک ہماری حکومت کہیں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیے یہ جو ستارہ شناسی ہے نا، یہ سولر سسٹم، اس میں زمین کی گردش، ستاروں کی گردش، اس سب سے حساب کتاب چلتا ہے۔ کہنے لگے وہ سیارہ اور ستارہ جس میں ہمارا زوال تھا وہ تو 1000 سال دور تھا، یہ کیا ہوا کہ اس نے آ کے علم گاڑا اور ہمارے زوال کا سیارہ 1000 سال کا فاصلہ طے کر کے اب پہنچ گیا ہے وہاں جہاں ہمارا زوال ہے۔ وہ نجومی جا کے یہودیوں سے کہنے لگے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن سمجھ میں ہماری آ نہیں رہا کہ یہ زمین نے اتنا فاصلہ طے کیسے کر لیا۔ پتا ہے زمین اتنا فاصلہ ایک لمحے میں طے کیسے کرے؟ کیونکہ وہ آ گیا ہے جو زمین کا باپ ہے۔ وہ آ گیا جو زمین کا باپ ہے۔ اور پھر خیبر کی لڑائی آپ نے سنی بھی ہے۔ میں نے کہا نا 6-7 منٹ اور لوں گا۔ ایک واقعہ ہے علی کی خلافت کے زمانے کا۔ علی کون سمجھا رہا ہوں؟ علی کی خلافت کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ سب چھوڑ دیا میں نے ابھی مباہلہ بھی چھوڑ دیا، میں نے غدیر بھی چھوڑ دیا، میں نے فتح مکہ بھی چھوڑ دی، میں نے صلح حدیبیہ بھی چھوڑ دی، سب چھوڑ دیا۔ اور علی کے 25 سال تنہائی کے، اور اس کے بعد خلافت کے 5 سال۔ کہا کہ صفین کی جنگ کے بعد ایک روز علی کوفے میں ہی ہے، اور سرکار کے ساتھ سرکار کا ایک سچا چاہنے والا صحابی ہے۔ صفین کی جنگ ہو چکی ہے۔ کہا علی اس مقام پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو عبادت کرنی ہے، ایک خچر پہ سوار ہیں۔ کہا عبادت کے لیے خاص مقام پہ علی جایا کرتے تھے۔ کہا علی اس مقام پہ پہنچے، خچر کو باندھ دیا، آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی ہے جو سچا صحابی ہے، اور پھر کچھ دور چلے گئے ہیں کچھ اپنے امور کو انجام دینے کے لیے، کہ اچانک اس صحابی نے دیکھا، وہ جو سچا صحابی ہے، کہ خچر کے چہرے پر کچھ خوف ہے، اور وہ ہنہنانے لگا اور پریشان ہونے لگا۔ وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ یہ خچر پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ علی دور ہیں۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ایک شیر ہے جو اس خچر کو دیکھ رہا۔ اب ہو گیا وہ پریشان کہ یہ تو شیر نظر آ گیا۔ اس نے دیکھا تب کیا کرے؟ اس نے علی کو پکارا، علی نے دور سے دیکھا، علی چلتے ہوئے آئے۔ اب جو علی چلتے ہوئے آئے، ادھر سے شیر چل رہا تھا، ادھر سے اللہ کا شیر چل رہا تھا۔ کہا علی جیسے ہی پہنچے تو خچر کو دیکھا، اور اس خچر نے جب علی کو دیکھا اس کے چہرے پہ اطمینان ہو گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اب علی نے شیر کی نگاہوں میں دیکھا، اور اب جو شیر کی نگاہوں میں دیکھا تو شیر کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، وہیں رک گئے۔ اب اس نے علی کو دیکھا، جب اس نے علی کو دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ علی نے کہا مجھے پہچانتا نہیں؟ جملہ محسوس کرو گے؟ جملہ محسوس کرو گے؟ کہا مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا تو شیر ہے نا؟ یہ میں کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں۔ علی نے کہا تو شیر ہے نا؟ میں 11 شیروں کا باپ ہوں، اور میں اللہ کا شیر ہوں، تو مجھے پہچانتا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر آپ پر سلام ہو۔
میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا آج، مجھے اندازہ ہے، مگر آپ نے حق ادا کیا، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ یہ روایت سن لے حیدر بھائی، پہلے نہیں پڑھی۔ علیم مولا، علیم مولا کہنے لگا آخر میں ماتم، ان ماتمیوں کے لیے وہ ماتم کے عزادار۔ ہاں، یہ حیدر بھائی 2 دفعہ مجھے حکم دے چکے ہیں، میں سناتا ہوں آج۔ ماتم کے لیے شیخ عزادار میں سناتا ہوں، بڑی جلدی سنا دوں گا۔ کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنین کے امیر، آپ پر سلام ہو۔ آپ کو ہم پہچانتے ہیں، بلکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہم نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاکیزہ لہو کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا یہ تو بدنصیب انسان ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ورنہ ہم درندوں میں سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوتا۔ تو پتہ ہے علی نے کیا پوچھا؟ کہا پھر کوفے آیا کیوں ہے؟ رہتا کہاں ہے؟ کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا بابل، شام کا رہنے والا ہوں۔ کرتا کیا ہوں؟ اللہ نے مجھے ڈیپیوٹ کیا ہے آپ کے دشمنوں کو کھا جانے پر۔ اللہ نے مجھے ڈیپیوٹ کیا ہے آپ کے دشمنوں کو کھا جانے پر، میں انہیں چیر دیتا ہوں، پھاڑ دیتا ہوں۔ تیسرا سوال، کوفے کیوں آیا ہے؟ کہا سرکار، اب سنیں آپ، علی کون؟ کہا کوفے کیوں آیا ہے؟ کہا سرکار، صفین کی جنگ میں آپ کا ایک دشمن آپ کی تلوار سے بچ کے بھاگ کے کوفہ آ گیا تھا۔ شیر کہہ رہا ہے کوفے آنے کے 2 مقاصد ہیں، اس نے بتایا۔ کہنے لگا یہاں آنے کے 2 مقاصد ہیں، پہلا مقصد تو یہ کہ آپ کی زیارت ہو جائے، دوسرا مقصد یہ کہ وہ جو صفین کا بھاگا ہوا ہے نا آپ کی تلوار سے بچ کے اور کہیں چھپا بیٹھا ہے، میں اسے چیرنے کے لیے آیا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے آیا ہوں، اس کا نام یہ ہے، یہاں رہتا ہے۔ اب وہ صحابی حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یہ شیر سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب گفتگو ہو چکی نا، کہا ایسے تنگ کیوں کیا؟ کہنے لگا سرکار 1 ہفتے کا بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے۔ علی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ سیر ہو گیا۔ چلا گیا اپنے راستے پر۔ اب وہ صحابی کہتا ہے میں صبح کے وقت اسی ایڈریس پہ پہنچا جو شیر نے بتایا تھا۔ اب جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا مجمع جمع ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا پہنچا، میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے نہ معلوم کیا ہوا، رات کو ایک شیر آیا تھا۔ نہ معلوم کیا ہوا، کہاں سے آیا تھا؟ یہ فلاں، یہ تو یہاں رہتا ہے شہر میں، وہ آیا، کسی کو کھایا اور کسی کو کچھ نہیں کہا اور واپس چلا گیا۔ بس یہ دیکھو اس کی انگلیوں کے کچھ پوربے پڑے ہیں بس، اور وہ واپس چلا گیا۔ تم پہچانو نہ پہچانو، سب پہچانتے ہیں کہ امیر المومنین کون ہے۔ ہم بس یہی معرفت اور یہی ایمان اور اسی کی تلاش میں بیٹھے ہیں کہ علی کون ہے۔ یہاں تک بات کو روک رہا ہوں اور مجھے حکم دے دیا حیدر بھائی نے، ماتمیوں کے لیے سارے ماتمی بیٹھے نا، یہ ان کو خاص پسند ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اور آپ ان کی فرمائش کا حق ادا کریں گے۔ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں نے فضائل آج بہت پڑھے ہیں، آپ کا وقت بہت لیا ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں کہ جو علی کے فضائل سے تھکتے ہوں، ہم تو علی کے فضائل سے زندہ ہوتے ہیں۔ ہم جب زندگی سے تھک جاتے ہیں تو ہم علی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم میں صبح 6 بجے سے جاگ رہا ہوں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہی سے مصائب سے مسلسل ہو جاؤں گا۔ ماتم کے لیے شیخ عزادار کھڑے ہیں،
بھائی تھوڑا سا ساتھ دینا، بھائی میرا تھوڑا سا ساتھ دینا. ماتم کے لیے شے کے عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. سلامت رہو، آباد رہو. کہا ماتم کے لیے شے کے عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. یہ برس عزا جانے کہاں لے گیا ہم کو. ارے ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں. علی مولا، علی مولا، علی مولا. منصور بھائی آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کی چاہت کیا ہے. حیدر بھائی نے حکم دیا ہے آپ کے سامنے فرش اعضا پہ آئے، اور آپ دیکھیے گا کہ اسی کلام کا چوتھا شعر مجھے کہاں سے مسلسل کر دے گا. دیکھیے گا کہ کہاں سے مسلسل کر دے گا. ماتم کے لیے شے کے عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں. یہ فرش اعضا جانے کہاں لے گیا ہم کو، ہم بیٹھے ہیں خلد کے سردار کھڑے ہیں. یہ کہہ کے بڑھائیں گے مت، ارے اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں. علی مولا، علی مولا. عمران بھائی چوتھا مصرع دیکھیے، اس پار سے آ جاؤ ہم اس پار کھڑے ہیں. یہ وادی جنت ہے کہ لقب ہے باب الحسین. جسے عباس تک جانا ہے، جسے حسین تک جانا ہے، اسے عباس تک آنا پڑے گا. اس لیے کہ دروازہ ہے، مانگا ہے نماز شب کی دعاؤں میں علی نے. جس نے کبھی خدا سے کچھ نہ مانگا، اگر اس نے کچھ مانگا تو اسے عباس ہے. بس ہو گئی تقریر. جس نے کبھی کچھ نہ مانگا، اگر اس نے کچھ مانگا تو اسے عباس کہتے ہیں. میں کیا پڑھوں اس کے فضائل اور اس کی عظمت کہ جس کے لیے رسول کی بیٹی یہ کہے یا ابا الحسن، میرے بعد آپ کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام عباس ہوگا، اس کو کہیے گا کہ فاطمہ نے تمہیں سلام کیا. ہو گئی تقریر، ہو گئی تقریر. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے عباس کا. قمر بنی ہاشم، سارے حسین ہیں اس گھر میں. اس گھر میں جو قمر کہلائے وہ عباس ہے. بڑا مان تھا بہنوں کو عباس پر، بالخصوص زینب کو بڑا مان تھا. دو ہستیوں کے لیے لکھا ہے کہ زینب کہتی تھی مدینے کی گلیوں میں جب نکلا کرو تو چہرے پہ نقاب ڈال دیا کرو. ایک علی اکبر اور دوسرے عباس. کہتی تھی عباس جب مدینے کی گلیوں میں نکلا کرو چہرے پہ نقاب ڈال دیا کرو، میرے دل میں وہم آتا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے. کتنا مان تھا نا بہن کو اپنے اس بھائی پر. نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے اور ماں نے تربیت بھی ایسی ہی کی ہے. تم علمدار ہو، تم سقائے حسین ہو، اور اکثر و بیشتر میرے مولا علی عباس کو دیکھتے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے خدا تیرے بازوؤں کو سلامت رکھے. جب تک یہ بازو سلامت رہیں گے نبی زادیوں کا پردہ سلامت رہے گا. کچھ مصائف سن لیجیے. نبی زادیوں کا پردہ سلامت رہے گا جب تک یہ بازو سلامت رہیں گے، نبی زادیوں کا پردہ سلامت. قمر بنی ہاشم میں بیٹھا ہوں نا، کیسے ممکن تھا کہ عباس کا ذکر نہ کرتا. ایک روایت سن لیں، ایک قیامت کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ جب بعد کربل 11 محرم کو قبیلہ بنی اسد والے آئے ہیں اور انہوں نے قبریں بنائی ہیں، تو اس میں عباس کی قبر بھی بنی ہے.
ہمارا ماننا تو یہی کہ ساری قبریں میرے چوتھے امام نے بنائی ہیں، لیکن جب اسیر چھوٹ کے واپس مدینے جا رہے تھے، ایک بار بی بی زینب نے کہا تھا مجھے کربلا لے چلو۔ زینب مدینے جانے سے پہلے کربلا آئی، دور سے جب قبروں پہ نگاہ پڑی تھی تو خود کو گرا لیا تھا ہمارے سے بی بی زینب نے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ جناب زینب پہنچی ہیں تو ارد گرد کے لوگوں کو بھی خبر ہوئی کہ اہل حرم چھوٹ کے آئے ہیں، قبروں پہ گریہ کنا ہیں، ماتم کنا ہیں۔ تو قبیلہ بنی اسد کی عورتیں بھی آئیں۔ ایک جملہ سن لیجیے، یہ قیامت کا فقرہ ہے۔ آ کے پوچھتی تھی یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے۔ جب عباس کی قبر پہ پہنچی تو بتایا گیا، شہزادی نے بتایا یہ میرے بھائی عباس کی قبر ہے۔ جملہ سنے تو شاید آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو عورتیں کہنے لگی وہی عباس جس کا قد بہت لمبا تھا۔ اور دوسرا جملہ سنیں گے آپ، رونے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو نہیں روئیں گے وہ تو نہیں روئیں گے، مگر رونے والے بخل کر کے نہ روئیں۔ معلوم ہے دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہا یہ قبر تو علی اصغر کی قبر کے برابر ہے۔ عباس کا قد تو بہت لمبا تھا، یہ اتنی چھوٹی قبر کیسے ہے؟ تو بہن نے گریہ کر کے کہا، معصومین سے روایت ہے، کہا کربلا میں صرف میرے بھائی حسین کا ہی لاشا پامال نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے بھائی عباس کے لاش کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ٹکڑے کر دیے۔ آج بھی جو اصل قبر عباس ہے نا، اصل قبر عباس ہے، وہ ایسی مختصر ہے جیسے علی اصغر کی قبر ہے۔ میرا سلام ہو اس عباس پر۔ کہا 20ویں رمضان، اللہ اکبر، بیٹی باپ کی خدمت کر رہی ہے، جتنی کر سکتی ہے باپ کی خدمت کر رہی ہے۔ ایک عالم کا جملہ سنا رہا ہوں، کہا بیٹی نے باپ کے لیے پانی بھجوایا تو علی نے کہا یہ قاتل بھی تو پیاسا ہے، جو اپنے قاتل کو پانی پلائے وہ علی، تم نے اسے مار دیا۔ زینب نے قاتل کے لیے پانی بھیج دیا۔ جملہ محسوس کریں تو آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے گا۔ عالم کہتے ہیں اپنے قاتل کو پانی پلانا اور ہے، اپنے باپ کے قاتل کو پانی دے دینا اور ہے۔ اور یہ مقام ہے زینب کبریٰ کا۔ کتنے زخم اٹھائے ہیں زینب نے۔ میں کیا پڑھوں اس بی بی کے مسائل، سنو۔ کہا ایک ایک لمحہ بھاری ہے، ایک ایک لمحہ بھاری ہے، نہیں معلوم کس وقت بابا دنیا سے چلے جائیں گے، زہر جسم میں سرائیت کر چکا ہے۔ اب میرے مولا وصیتیں بھی لکھواتے جا رہے ہیں، اور ایک بار اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، امام حسن کو بلایا، اور ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن ایک بیٹا ہے جو دور کھڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ابھی میرے مولا زندہ ہیں، کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ اب جب کسی بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی نا تو میرے مولا نے کہا یہ کون رو رہا ہے؟ جواب دیا سرکار یہ اماں ام البنین ہیں جو رو رہی ہیں۔ کہا بلاؤ ام البنین کو میرے پاس بلاؤ۔ جناب ام البنین آ گئی۔ کہا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونے کی کیا وجہ ہے، اس طرح گریہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا سرکار آپ نے سب کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کا ہاتھ بھی حسن کے ہاتھ میں دے دیتے؟ مسکرائے، کہا عباس کا ہاتھ میں نے خاص کسی کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ کہا بلاؤ عباس کو۔ ایک بار عباس کو بلایا، رخصت ہو گیا۔
اللہ اللہ، امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، کیا گزر رہی ہوگی، کس طرح سے غسل و کفن دیا ہوگا، کیسے بیٹیوں نے رخصت کیا ہوگا، مگر عزاداروں ایک روایت سن لے اور مجھے سنایا ہے۔ اسی لیے زمانوں تک میرے مولا علی کی قبر پوشیدہ رہی ہے۔ یہ قبر آج جہاں آپ جاتے ہیں، یہ چھٹے امام نے بتائی ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے قبر کو۔ کچھ وجوہات ہیں، دو جملے اس حوالے سے بھی کہوں گا۔ کہا میرے مولا امام حسن امام حسین جنازے کو لے کے چلے ہیں، اور بعض روایات یہ ہیں کہ جب جنازے کو لے کے چلے ہیں تو پیچھے سے ملائکہ نے اٹھایا ہوا تھا، پیچھے سے ملائکہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں میرے مولا کو دفنا کے امام حسن اور امام حسین واپس جا رہے ہیں۔ سنو، باپ کو دفنانا آسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل منزلیں ہوتی ہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا ہوا کہ اچانک کسی جگہ سے کسی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی مریض رو رہا ہو۔ کوئی تھا جو گڑگڑا گڑگڑا کے یہ کہہ رہا تھا، نہیں معلوم میرا دوست کہاں چلا گیا، نہیں معلوم میرا دوست کہاں چلا گیا، پتہ نہیں مجھ سے کس بات پہ ناراض ہو گیا، آج 3 دن گزر گئے مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اسے یہ خیال نہیں رہا کہ میں بھوکا رہوں گا، اسے یہ خیال نہیں رہا کہ میں پیاسا رہوں گا، پتہ نہیں کون سی بات میری بری لگ گئی، جب آئے گا تو میں معافی مانگ لوں گا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا، میرا وہ دوست کہاں چلا گیا۔ وہ یہ جملے کہہ رہا تھا، امام حسن کے کانوں میں جملے پڑے، اس آواز پر چل پڑے۔ جب چلتے گئے تو ایک بار دیکھا ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، اس میں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ دروازے پہ دستک دے کے اندر چلے گئے، جیسے ہی اندر گئے تو دیکھا ایک اندھا شخص ہے جو فالج کا مریض ہے، جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی داخل ہوئے نا، اسے روتا ہوا دیکھا تو سینے سے لگایا، اور جیسے ہی سینے سے لگایا تو وہ رک گیا۔ کہنے لگا تم 3 دن کے بعد آئے ہو، تم 3 دن کے بعد آئے ہو، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تو ہل کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، تم آتے تھے تو میں کھانا کھاتا تھا، تم آتے تھے تو میں پانی پیتا تھا، 3 دن ہو گئے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے، اے میرے دوست میں تو تمہاری وجہ سے زندہ ہوں۔ امام حسن نے کہا کس کی بات کر رہے ہو، کون تھا جو آتا تھا، وہ اندھا ہے نا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب وہ کہنے لگا، کہا تم کون ہو، کہا تم کس دوست کا انتظار کر رہے ہو، کہا میرا ایک دوست ہے، وہ روز میرے پاس آتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، مجھے کھانا پلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، میں تو ہل کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی 3 دن سے میرے پاس آیا نہیں۔ امام حسن کہتے تمہیں اس کا نام پتا ہے، کہنے لگا نام تو نہیں پتا، مگر ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا جیسے ہی تم آئے مجھے وہی خوشبو آئی جو اس دودھ سے آئی، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، میں نے تم سے شکوہ کیا اس لیے کہ تمہارے پاس سے مجھے وہی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تمہارے سینے سے لگ کر وہی سکون مل رہا ہے جو اس کے سینے سے لگ کے لگتا تھا، خدا را مجھے بتاؤ تم کون ہو، میرا دوست کہاں ہے، چاہنے والا ہو تو ایسا ہو۔ امام حسن نے اس کو سینے سے لگایا، لگا کے کہا تیرا دوست تو دنیا سے چلا گیا، اس کے سر پہ ضرب لگا دی گئی، ہم اسے دفنا کے آ رہے ہیں۔ وہ تڑپنے لگا، کہنے لگا مجھے میرے دوست کے پاس لے چلو، مجھے میرے دوست کے پاس لے چلو۔ امام حسن نے اٹھایا، امام حسین نے اٹھایا، اٹھا کے مولا کی قبر پہ لائے، اس نے خود کو قبر پہ گرا لیا، کہنے لگا اے دوست تیرے بغیر زندہ نہیں رہوں گا، یہ کہنا تھا ایک ہچکی ولد ہوئی۔ امام حسن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رزم میں قضائہی و تسلیم لعمرہ. پالنے والے اس عبادت کو قبول و مقبول فرما. بانیان مجلس کی صحیح مستحسن کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرما. ہمیں علی کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما. کل جتنے جلوس نکلنے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. مومنین مومنات کی حفاظت فرما. دشمنان علی کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل. جتنے مومنین بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے، اور بالخصوص جس کے لیے ابھی میرے بھائی رضوان نے دعا کی ہے، ان آنسوؤں کا صدقہ پالنے والے جو بھی دعائیں. بہت دل ٹوٹے ہوئے لوگ بیٹھے، بہت پریشان لوگ بیٹھے. علی کا واسطہ جو پریشان آ گئے اس کی پریشانی کو دور فرما. مومنین، کل ٹھیک 9 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا، جس سے حجت المسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے بعد شبیہ تابوت حضرت امام علی علیہ السلام برآمد ہوگا، جس پہ زنجیر زنی کا ماتم ہوگا. تمام مومنین سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے. بر محمد و آل محمد بواجب لنتا سلوا. اے رب جانے کیوں سیدانو